انشاءاللہ اسی کے متعلق باتیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ نہ کوئی ترغیب انسان کو اللہ کے توحید سے ہٹائے، نہ کوئی دنیا للچا سکتی ہے اور نہ کوئی دنیا ڈرا سکتی ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تکلیف آئے تو بھی گوارا، رنج آئے تو بھی گوارا، محنت آئے تو بھی گوارا، مصیبت آئے تو بھی گوارا، پریشانی آئے تو بھی گوارا، محنت آئے تو بھی گوارا، تکلیف آئے تو بھی گوارا، خوشی آئے تب بھی کوئی بات نہیں۔ توحید۔ آج ہم لغوی مسلمان، صرف زبان پر بولنے والے مسلمان رہ گئے بس۔ اب آئیے حدیث کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر اس طرح کے مسلمان ہوتے، اگر اس طرح کی عورتیں ہوتی تو آج پوری دنیا کے اندر اسلام نہیں پھیلتا۔ لیکن اس وقت کی عورتیں بھی تھی، اپنی جان تو دے سکتے ہیں، اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، جان تو دے سکتے ہیں لیکن دین میں کوئی بدلاؤ نہیں کر سکتے، شریعت میں کوئی نئی چیز نہیں لا سکتے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے عملی ثبوت فراہم کیا ہے۔ ایک طرف موت ہے، اور مسلمانوں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ کیا ہم مسلمان کہلانے کے حق بھی رکھتے ہیں۔ ایک طرف موت ہے، ایک طرف کونین کی دولتیں ہیں، ایک طرف بادشاہوں کی دولتیں ہیں۔ دولت کی طرف پلٹ کر دیکھنا گوارا نہ کیا، دولت کی طرف دیکھنا پسند نہیں کیا۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ساتھی سے غلطی ہو گئی۔ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روٹ گئے، ناراض ہو گئے۔ روم کے بادشاہ نے پیغام بھیج دیا، آ جاؤ، مدینے کی ٹوٹی پھوٹی بستی میں کیا رکھا ہے، تمہیں وہاں کیا مل جائے گا، میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں اپنی وسیع سلطنت کے کسی ملک کا بادشاہ بناتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اگر اس زمانے میں، اور یہی کہہ کر بس نہیں کیا، پھر میں کسی شاہی خاندان کی بیٹی سے تمہارا نکاح کراتا ہوں، تمہاری شادی کراتا ہوں، راجہ مہاراجہ کی بیٹی سے تمہاری شادی کراتا ہوں، پلٹ آؤ، چھوڑ دو مدینہ کو، چھوڑ دو غریبی کو، چھوڑ دو دکھ والی زندگی کو۔ اس وقت کے مسلمان ہوتے تو دین کو چھوڑ دیتے۔ گھر میں مشورہ ہوتا، کیونکہ ہم دولت کے بھوکے ہیں، دولت کے لالچی ہیں۔ حلال تو چھوڑو، اگر حرام بھی کوئی دے رہا ہم اسے بھی نہیں چھوڑتے۔ اللہ اکبر، کیا ایمان تھا، کیا جذبہ تھا۔ اگر اس وقت کے ان مسلمانوں کے اندر اس طرح کا جوش، جذبہ، ایمانی طاقت آ جائے تو آج بھی ہم کامیاب ہیں۔ شرط ہے کہ ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔
روم کے بادشاہ نے پیغام بھیجا، آ جاؤ مدینے کی ٹوٹی پھوٹی بستی میں، تمہارے لیے کیا رکھا ہے، تم میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں اپنی سلطنت کی کسی ملک کا بادشاہ بناتا ہوں اور کسی شاہی خاندان کی بیٹی سے تمہارا نکاح کراتا ہوں۔ پلٹ آؤ۔ اس انسان نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے کہا، او بادشاہ، مجھے جلتے ہوئے تندوروں میں چلایا جانا گوارا ہے، مجھے جلتے ہوئے انگاروں میں چلایا جانا گوارا ہے، مجھے جلتے ہوئے آگ میں چلایا جانا گوارا ہے، مجھے جلتے ہوئے شعلے پر چلایا جانا گوارا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنا گوارا نہیں۔ یہ کیا دولت ہے، یہ کیا دنیا ہے؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کھڑا کیا گیا، او مسلمانوں، کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، او مومنوں، اپنے دلوں کے اندر جھانک کر دیکھو کہ کیا تمہارے اندر توحید کا جذبہ اس قسم کا ہے، کیا تمہارے اندر دین کا جذبہ اس قسم کا ہے؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کو کھڑا کیا گیا، پیروں میں میکھی گاڑی گئی، ہاتھوں میں کیل گاڑے گئے، نیزہ سینے پر رکھا گیا، کلہاڑی سینے پر رکھا گیا اور کہا بھی پلٹا۔ اس وقت اگر مسلمان ہوتے کہتے چھوڑ دو، میں سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہوں۔ نیزے پر سینہ، سینے پر نیزہ ہے، ہاتھ پر کیل، پیروں میں کیل، اور کہہ رہا کہ اب بھی چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ دو، آ جاؤ ہمارے باپ دادا کے دین پر۔ برداشت کر سکتے؟ اس وقت کے مسلمان تو چند نوٹوں کے خاطر اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، اتنی تکلیف میں زندہ رہتے، اپنے دین پر قائم رہتے۔ مشکل ہے، مشکل ہے، لیکن امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کا جواب سنو مسلمانوں، پھر سوچو کہ کیا ہمارے اندر ایمان اس قسم کا ہے؟ آپ کے ساتھی نے کہا، اور لوگوں، میں تو تمہارے انتظار میں ہوں، کسی نے پر نیزہ رکھا ہوا ہے، اسے تم دباؤ، اسے تم زور سے دباؤ، میں طاقت لگاتا ہوں تاکہ نیزہ سینے سے پار ہو جائے۔ کیا ایمان تھا؟ ایسے مسلمان، کامچور مسلمان، یہ مسلمان جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتے، یہ مسلمان جو دین کے لیے 2 منٹ وقت نہیں دے سکتے، یہ مسلمان ہوتے پوری دنیا چھوڑو، ہمارے برہیٹ کے اندر اسلام نہیں پھیلا سکتے۔ ایمانی ان کے پاس طاقت دولت کم تھی، ایمان مجبور تھا۔ کیا کہا؟ سینہ جو نیزہ رکھا ہوا وہ پار ہو جائے گا۔ حبیب رضی اللہ تعالی عنہ، کافروں نے گھیرا ہوا، تمہیں کیا ہوا؟ اتنے مسکرا رہے، اتنے خوش ہیں، کیا بات ہے؟ کہا تم نے جو سینے پر نیزہ رکھا ہے، میں اس انتظار میں ہوں کہ نیزے سینے پر رکھے ہوئے نیزے کو تم دباؤ، میرے جسم سے روح نکلے گی، اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو جائے گا، اللہ رب العالمین مجھ سے خوش ہو جائے گا۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، او مسلمانوں اپنے ایمان کو ٹٹولو، او نوجوانوں اپنے عقیدے کے اندر ناصر ڈال کر دیکھو، او بوڑھوں اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھو کہ کیا تمہارے اندر توحید کا جذبہ اس قسم کا ہے، کیا تمہارے اندر دین کا جذبہ اس قسم
قسم کا ہے تو یاد رکھنا مسلمانوں، اگر توحید کا جذبہ اس قسم کا ہے، دین کا جذبہ اس قسم کا ہے، ادھر روح نکلے گی، ادھر اللہ رب العالمین جنت میں منتقل کر دے گا۔ اور اگر توحید کا جذبہ اس قسم کا ہے، تکلیف نہ آئے، پریشانی نہ آئے، کسی مصیبت سے نہ گزرنا پڑے، تب تو ٹھیک ہے۔ یا کوئی پریشانی آ جائے، یا کوئی تکلیف آ جائے، یا کچھ مال مل جائے۔ آج مال میں بہت ایمان ڈگمگا جاتا ہے، بڑوں کے، بڑے عالم ہو یا جو بھی ہو، جب مال مل جاتا ہے نا، اس وقت ایمان کی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ جب مال مل جائے تب بھی پیر ڈگمگا جاتے، یا کوئی پاور والا آ جاتا ہے تب بھی دل ڈہل جاتا ہے۔ تو یاد رکھنا مسلمانوں، ایسا توحید کا عقیدہ، اس قسم کا توحید کا عقیدہ تمہیں جہنم سے بچا کر جنت نہیں عطا کر سکتا، جنت میں داخل نہیں کر سکتا۔ ایمانی طاقت اس طرح ہونی چاہیے، جان جائے تو جائے، دین میں کوئی خلل پیدا نہیں کر سکتے، دین میں تبدیل نہیں لا سکتے۔